تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حضرات عزیز وقار معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے قرآنی آیات کے حوالے سے مسئلہ توحید کے ایک پہلو کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. میرے دوستو، اس کائنات کا دین محمدی کا، شریعت اسلامیہ کا سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ توحید ہے. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے ایک کرنا، ایک کرنا، اپنے اللہ رب العزہ والجلال کو ایک ماننا. جیسا کہ ہم کلمہ شہادت میں گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا اللہ ایک ہے، ذات کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی، اور اس کا کوئی بھی شریک کوئی نہیں۔ اور یہ حکم تو خود اللہ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سورۃ الاعلیٰ کی پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے میرے نبی جی میرے نام کی پاکی بیان کیجئے، دنیا کو سارے شریکوں سے پاک کر کے میرے نام کی قدوسیت اور پاکیزگی اور طہارت سے دنیا کو متعارف کروائی۔ تو اس لیے خود الہ العالمین نے بھی قرآن کریم میں مختلف اندازوں میں جا بجا انداز بدل بدل کر اللہ نے مسئلہ توحید کو بیان فرمایا۔ کوئی ایسا پہلو نہیں مسئلہ توحید کا جسے اللہ نے ادھورا چھوڑا ہو یا تشنہ طلب چھوڑا ہو۔ ہر پہلو پر اللہ کا قرآن سیر حاصل بحث کرتا ہے، اور پوری جامعیت سے اللہ اپنی توحید کے ہر عنوان کو دلائل کے ساتھ مزین کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے توحید کے مقابلے میں، وہ ہے شرک۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو توحید تھی نا کہ اللہ کو ایک ماننا، جب اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اور اسے تسلیم نہ کیا جائے اور اللہ کی ذات کو ایک نہ مانا جائے، چاہے ذاتن یا صفاتن، تو یہ چیز کہلاتی ہے کہ شرک ہو گیا۔ یعنی اللہ کے ساتھ جب ہم اس کی صفات میں کسی اور کو شامل اور شریک کرتے ہیں، حصے دار بناتے ہیں، تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ جس طرح توحید سب سے بڑی نیکی ہے، اسی طرح شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح توحید اللہ کی رضا کا سبب ہے، اسی طرح شرک جیسی لعنت اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ جس طرح توحید انسان کو پاک کرتی ہے، اسی طرح شرک انسان کو ناپاک کرتا ہے۔ جس طرح توحید سے بندہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اسی طرح شرک سے بندہ اللہ کے دربار میں مردود ہوتا ہے۔ جس طرح توحید انسان کو نجات دلاتی ہے، اسی طرح شرک انسان کو ہمیشہ کے لیے ناکام کرتا ہے۔ جس طرح توحید جنت کے داخلے کا سب سے پہلا سبب اور بنیاد ہوگی، اسی طرح شرک جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب اور اس کی بنیاد ہوگی۔ اس لیے توحید نری نعمت ہی نعمت ہے اور شرک نری لعنت ہی لعنت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں توحید کی اہمیت جو بیان فرمائی ہے اور شرک کی نحوست جو بیان فرمائی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ شرک کی نحوست اللہ نے قرآن میں کیسے کیسے بیان کی، توحید کی عظمت اور حیثیت اور اہمیت اللہ نے کیسے کیسے قرآن میں بیان کی، میں کہہ رہا ہوں یہ ایک الگ عنوان ہے، اب اس کا وقت نہیں ہے۔ اتنا قدر آپ ذہن میں رکھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، شرک کرنے والا انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ انما المشرکون نجس، اسے اللہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس کے سارے کیے ہوئے عمل شرک کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم لئن اشرکت لیحبطن عملک ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون۔
والذین کفروا اعمالہم کسراب والذین کفروا اعمالہم کرماد، اس طرح کی ساری آیات یہ ثابت کرتی ہیں کہ شرک کرنے والے بندے کا کوئی عمل سلامت نہیں رہتا، اور یہ شرک کرنے والا اللہ کے ہاں اتنا مردود ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہر جرم قیامت والے دن چاہا تو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کرنے والے بندے کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کرنے والا بندہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اور شرک کرنے والا بندہ تو گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے کوئی گر پڑے تو اس کی کیا خیریت ہوگی، وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء۔ بہرحال قرآن بھرا پڑا ہے شرک کی مذمت پہ، پھر کبھی موضوع ہوا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ فی الوقت اس تھوڑے سے تعارف کے بعد کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، میں اگلی مقصودی بات عرض کرتا ہوں اور توحید کے اس پہلو کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، صرف اصلاح احوال کی نیت سے کہ لوگوں میں دین سے دوری کی وجہ سے جو جہالت ہوتی ہے، اللہ کرے قرآنی ان دلائل کے سن لینے کے بعد وہ جہالت ختم ہو جائے اور ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک والے گناہ سے محفوظ ہوں۔ آج جو میں پہلو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے، ذرا سنیے میرے سامنے 14واں پارہ سورۃ النحل اور اس کی آیت نمبر ہے 86۔ آپ بے شک ان آیات کو گھروں میں چیک کر سکتے ہیں، ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جس وقت قیامت کا میدان قائم ہوگا، میدان محشر میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس ساری خلقت جس وقت قبروں سے اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گی اور حساب کتاب اور سوال جواب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملنا جس وقت شروع ہو جائے گا، جنت اور جہنم کے ٹھکانوں کی تعیین جس وقت ہر کسی کے لیے شروع ہو جائے گی، اس مرحلے پہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اذا رأى الذین اشرکوا شرکاء، جس وقت اس میدان معاشر میں دنیا کے اندر شرک کرنے والے، مشرکانہ عقائد و نظریات رکھنے والے مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے شریکوں کو، یعنی جن کو وہ اللہ کی صفتوں میں شریک کرتے رہے، چاہے وہ نبیوں کو شریک کرتے رہے یا اولیاء اعظام کو شریک کرتے رہے، چاہے وہ قبروں اور درباروں پہ جا جا کے ان کی منتیں نیازیں کرتے رہے، انہیں پکارتے رہے اور ان سے اپنی حاجت براری اور مشکل کشائی کرواتے رہے، جس انداز میں بھی جس بندے نے شرک کیا ہوگا اور جس کے متعلق دھوکہ کھایا ہوگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میدان محشر میں ان دونوں جماعتوں کو ہم اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے، شرک کرنے والے اور جن کو پوجا گیا اللہ کے سوا، یہ دونوں۔ اس موقع پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ مشرک لوگ کہیں گے قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہی تو ہے
یہی تو ہے ہمارے شرکا، یعنی جنہیں ہم نے پوجا پکارا اور بلایا تھا، جن کے متعلق ہم نے اپنے نظریات اور عقائد بنائے تھے، جن سے ہم نے سارے کام کروانے کے لیے دنیا کے اندر پکارے اور ندائیں کی تھی، جن پہ ہم نے بھروسے اور توکل اور یقین اور اعتماد پیدا کر لیا تھا کہ یہ ہماری قسمتیں کھوٹیوں تو کھری کر سکتے ہیں، یہ ہمیں بے اولادی میں اولادیں دے سکتے ہیں، یہ ہماری ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ ہمیں ہر خزانہ اور ہر برکت دے سکتے ہیں، یہ ہماری ہر حاجت اور مشکل کو دور کر سکتے ہیں، یہ ہماری ہر بیماری میں ہمیں شفا دے سکتے ہیں۔ اس وقت یہ جب انہیں دیکھیں گے میدان محشر میں تو اس وقت کہیں گے ربنا الہی یہی تو ہے ہاؤلا، یہی ہے شرکا، یہی ہے ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم دنیا میں تیرے سوا پکارتے پوجتے بلاتے رہتے تھے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت وہ انبیاء، وہ اولیاء، وہ صلحاء، وہ اتقیاء، وہ اصفیاء، وہ نیک لوگ جب ان کے اس بہتان کو سنیں گے کہ ہم انہیں پوجتے تھے، اس وقت وہ جواب میں کہیں گے القوا الیہم القول، وہ ان کی بات کو انہی پہ لوٹا دیں گے اور کہیں گے انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، تم نے ہماری پکار تو کوئی نہیں کی، حالانکہ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں پوجا ہے، وہ جواب میں کہیں گے تم جھوٹے ہو، تم نے ہمیں تو پوجا کوئی نہیں۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ جو میدان محشر میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، شرک کرنے والے ان کے ذمہ لگائیں گے کہ ہم نے تمہیں پوجا تھا، اور وہ اللہ کے نیک نبی ولی پیر فقیر وہ کیا کہے گے کہ تم جھوٹے ہو، ہمیں تو تم نے پوجا، ہمیں نہیں پوجا۔ یہ ایک مقام 14ویں پارے کا، اور اس سے اگر پیچھے جائیں تو 11ویں پارے میں بھی، 11ویں پارے میں بھی سورہ یونس میں بھی یہ موجود ہے، آیت نمبر 28 میں یوم نحشرہم جمیعا، اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم ان دونوں کو جمع کریں گے، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ، ایک منٹ ٹھہرو بھائی، شریک بھی اور شرکا بھی دونوں اللہ روک لے گا، زیّلنا بینہم، درمیان میں جدائی ڈال دیں گے، وقال شرکاؤہم، اس وقت بھی وہ شرکا جنہیں پوجا گیا وہ اس وقت بھی کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے۔ یہ ان کے پلے ڈالیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہمیں تو تم ہماری عبادت نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کرتے تو یہ تھے، آپ بھی دیکھتے ہیں جو مشرک لوگ شرک کرتے ہیں تو وہ انہی نیک لوگوں کے آستانوں پہ ہی تو جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسے ہی ہے۔ اللہ کے سوا جس کسی کی نظر نیاز دی جاتی ہے تو کس کی دی جاتی ہے؟ انبیاء اولیاء کی دی جاتی۔ لوگ قبروں پہ درباروں پہ جا کے وہاں 100 شرکی افعال کرتے تو یہ ہیں، وہ انکار کیوں کرتے؟ یہی ایک توحید کا پہلو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ انکار کیوں کریں؟ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا کہ یہ کرتے تو تھے سب کچھ، وہ انبیاء اولیاء سارے انکار کیوں کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، وجہ یہ ہے
اللہ کا قرآن بتاتا ہے وجہ یہ ہے، اس میدان معاشر میں کھڑے ہو کر وہ سارے شرکاء بات کو انہی پہ پلٹ دیں گے اور کہیں گے کفا باللہ شہیدا، الہی تو ہمارے درمیان گواہ کافی ہے، اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہم تیری گواہی کو درمیان میں ڈالتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ان مخففہ من المثقلہ معنی قسمیہ، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم تو تمہاری ساری عبادتوں اور پکاروں سے غافل تھے۔ کیا تھے؟ غافل تھے۔ یہ ہے اصل وہ وجہ جس وجہ سے وہ انکار کریں گے۔ اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ سورۃ الاعقاف میں بھی اللہ فرماتے ہیں، آیت نمبر 5 ہے، بے شک ترجمہ گھروں میں دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جو مجھے چھوڑ کے ایسوں کو پکارے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت کی صبح تک ان کی پکاروں کو سن نہ سکے، ان کی پکاروں کو قبول نہ کر سکے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں سنتے اور کیوں نہیں دیکھتے؟ یہی وجہ ہے کہ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، انہیں پکارنا بے فائدہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ نکتہ جو توحید کے مسئلے میں جان ڈالتا ہے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جو دنیا سے چلا گیا وہ اب دنیا والوں کے کسی بھی حرکت یا کام سے باخبر نہیں۔ بولو باخبر۔ سورۃ المائدہ میں ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس وقت اللہ قیامت والے دن رسولوں کو جمع کرے گا اس وقت اللہ فرمائیں گے ماذا اجبتم، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، تمہیں کیسے کیسے مانا گیا تھا۔ اس موقع پہ سارے رسول اللہ کو جواب دے کے کہیں گے قالوا لا علم لنا، الہی تو گواہ رہ جانا ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جتنے تک ہم زندہ رہے ان کے درمیان اتنے تک تو ہمیں ان کے حالات کی خبر تھی جتنی قدر ہماری سکت اور طاقت میں تھی، جتنے تک موجود تھے تو ہمیں ان کے حالات کی خبر تھی، لیکن جس وقت تو نے ہمیں اٹھا لیا درمیان سے اس وقت ہمیں ان کے حالات کا کوئی پتہ کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دربار میں کہیں گے اقول کما قال العبد الصالح عیسی بن مریم، کہ میں بھی وہاں اللہ کے دربار میں اسی طرح جواب دوں گا جس طرح عیسیٰ بیٹے مریم نے جواب دیا تھا، اور وہ جواب کیا تھا؟ فلما
علیہم، اتنے تک تو مجھے حالات کا پتا تھا جتنے تک میں ان کے درمیان تھا، اور اگر میں درمیان سے جس وقت اٹھ گیا میرے اوپر موت آ گئی، اے اللہ میں تجھے بتا رہا ہوں کنت انت الرقیب علیہم، میرے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان دنیا والوں کے حالات کا مجھے پتہ کوئی نہیں تھا۔ یہ سب قرآنی آیات پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، تو اس کے بعد بھی آپ کو کیوں شک ہوگا؟ قرآن و حدیث کو ماننے والے کو کیوں شک ہوگا؟ ہوگا شک؟ بولو تو صحیح، نہیں ہوگا نا؟ تو یہ عقیدہ یاد رکھیے، یہ عقیدہ توحید کی جان ہے، اس عقیدے کے مانے بغیر توحید کا مسئلہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ، ہمارے ہاں بھی یہ چکر چلا ہوا ہے، مردے سنتے ہیں کیا نہیں سنتے؟ مردے سنتے ہیں۔ ہمارے اکابرین اشاعت التوحید والسنہ میں ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں سنتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں سنتے، کون فیصلہ کرے؟ جو کہتے ہیں سنتے ہیں انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا، جو کہتے ہیں نہیں سنتے انہوں نے بھی مر کے نہیں دیکھا۔ فیصلہ تو کوئی وہ کرے جو مر کے آیا ہو، جس نے مر کے دیکھا ہو، وہی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم میں ایک ایسے بندے کا واقعہ بھی سناتا ہے جس نے مر کے دیکھا تھا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی یہ ہے حضرت عزیر، سب کہو علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے ایک برگزیدہ نبی ہیں عزیر علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں گزر رہے ایک بستی سے، اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ، کھنڈرات اجڑی ہوئی بستی، ایسے دل میں خیال آیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، الہی مجھے یقین تو ہے کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اجڑی بستی کو تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا، دوبارہ آباد کیسے کرے گا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ تو تمہیں ابھی فٹافٹ دکھا دیتے ہیں، ابھی فوری طور پہ اس کا تجربہ کروا دیتے ہیں آپ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم الیقین تو پیغمبر کو ہے، اب عین الیقین اور حق الیقین کروایا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دکھا کے اپنے تجربے سے گزروایا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے امات اللہ میت عام، ادھر ہی پیغمبر اپنی خچر پہ سوار ہے، ساتھ پیغمبر نے اپنے زاد راہ کے طور پہ کھانا پانی بھی اپنے ساتھ لیا ہوا ہے، اور جس طرح سفر میں بندہ نکلتا ہے تو کھانا دانا ساتھ لے کے چلتا ہے، پیغمبر کے ساتھ سواری بھی ہے، جس پہ سوار ہے وہ گدھا پیغمبر علیہ السلام کا، اس پہ سوار ہے، اور ساتھ وہ باندھا ہوا ہے کپڑے کے اندر اپنا روٹی پانی بھی ساتھ لیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اماتہ اللہ، اسی مقام پہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو موت دے دی۔ ادھر ہی کھڑے کھڑے کیا ہو گیا جی؟ موت کا فیصلہ نافذ ہو گیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اور یہ موت کا فیصلہ 100 عام، 100 سال تک چلتا رہا۔ 100 سال موت دی اور چھوڑ دی، اسی جگہ پیغمبر کا وجود پڑا ہے زمین کے اوپر، میت پیغمبر کا وجود صحیح سلامت پڑا ہے۔ سبحان اللہ، 100 سال پڑا رہا، 100 سالوں کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم بعثا، پھر ہم نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا۔
پھر ہم نے اپنے پیغمبر کو دوبارہ زندہ کیا. اب یہ وہ ہے جس نے ایک دفعہ مر کے دیکھا ہے. اب جس وقت یہ پیغمبر دوبارہ اٹھے, اللہ نے اپنے پیغمبر سے پوچھا, او میرا پیغمبر کم لبثتا, کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم. پیغمبر کہتا ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے, صبح آیا تھا تو ناشتے کا ٹائم تھا جب یہاں سے گزر رہا تھا, اور اب جب اٹھا ہوں تو اب سورج ڈھلنے کو عصر کا وقت ہے. تو کہتا ہے پہلے ایک دن, پھر سوچ کے کہتا ہے دن بھی نہیں, دن کا تھوڑا سا حصہ. سبحان اللہ. لبثت یوما او بعض یوم, میں ایک دن سویا ہوں یا دن کا تھوڑا حصہ سویا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں او میرے پیغمبر بل لبثت مئۃ عام, ایک دن بھی نہیں سویا, دن کا کچھ حصہ بھی نہیں سویا. اور میرا پیغمبر تو 100 سال یہاں ٹھہرا رہا ہے. کتنا ٹھہرا رہا ہے؟ 100. اب یہ مر کے آیا ہے. اب یہ وہ بندہ ہے جس پہ موت آ گئی. اب یہ مرنے کے بعد دوبارہ جب دنیا میں زندہ ہوا تو کہتا ہے مجھے حالات کی خبر ہوتی تو میں پورے 100 سال بتاتا, لیکن پیغمبر کا دوبارہ اٹھ کے اپنے حالات کے متعلق ایک دن بتانا یا دن کا آدھا حصہ بتانا دلیل ہے اس بات کی کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے, جس پہ موت آ جاتی ہے, تو موت کے بعد اسے دنیا کے حالات کی خبر کوئی نہیں ہوتی ہے. اس تو بڑی اور کیڑی دلیل ہے بھائی؟ یہ تو گویا ایک فیصلہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. جو کہتے ہیں سنتے ہیں مردے, انہوں نے مر کے نہیں دیکھا, اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے انہوں نے مر کے, یہ وہ ہے جس نے مر کے دیکھا. اور یہ کہتا ہے لبثت یوما او بعض یوم. اچھا, کچھ لوگ اس میں شک پیدا کرتے ہیں کہ یہ نبی کی بات نہیں, یہ پتہ نہیں کوئی کافر بندہ تھا, یہ پتہ نہیں کون تھا. ہم کہتے ہیں یہ بات اللہ کے نبی کی ہے, اگرچہ اس موقع پہ نام تو نبی کا قرآن میں نہیں, لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے, اور ہمارے پاس قرآن ہی سے دلیل ہے کہ یہ نبی ہے. کیوں بھلا, کیسے؟ اللہ کہتے ہیں قال کم لبثتا, اٹھایا اور کہا تو کتنی دیر ٹھہرا. وہ کہنے لگا لبثت, ایک دن ٹھہرا. یہ اللہ ڈائریکٹ کلام دنیا کے اندر سوائے نبی سے کسی سے نہیں کر سکتا. اللہ نبی کے بغیر کسی سے کلام, تو یہاں جو بول چال آپس میں ہو رہی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی. یہ اگر نبی نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ سکتے تھے یار کتنا سوئے ہیں, لیکن یہاں تو اللہ ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے اور وہ اللہ کو جواب دے رہا ہے. جس سے اللہ پوچھے اور وہ ڈائریکٹ اللہ کو جواب دے, وہ نبی ہو سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو یہ نبی کی بات. اللہ دنیا سے چلے گئے تو حالات کا پتہ, بولو حالات کا پتہ کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں. رب کعبہ کی قسم جو دنیا سے جائے اسے حالات کا پتہ کوئی نہیں. اچھا, یہ تو فوت ہوئے. ایک واقعہ قرآن میں اصحاب کہف کا ہے, وہ سوئے. مرنے والا بھی نہیں جانتا حالات کو, اور مرنے والا تو دور کی بات ہے, جو سو جائے اسے بھی حالات کا پتہ. وہ نکلے تھے بادشاہ سے بھاگ کر, توحید پرست ہوئے, ان کا پیچھا کیا گیا, انہوں نے غار میں پناہ لی. 7 بندے تھے. اللہ کہتے ہیں وہ لیٹے, ہم نے انہیں اپنی رحمت کی تھپکی دے دی, 309 سال سلا دیا. سورۃ کہف میں ہے, قرآن میں. لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال. اور جب اللہ نے اٹھایا, جگایا, جاگے ہیں. قال قائل منہم کم لبثتم. اب یہاں اللہ نہیں پوچھ رہا, اب قال قائل منہم, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں میاں کم لبثتم, یار کافی دیر نہیں ہوگی سوئے ہوئے. تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یار پورا دن ہی گزر گیا. پھر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ابھی شام تو نہیں ڈھلی.
تو دن کا کچھ حصہ ہے، تو یہاں بھی سوئے ہیں لیکن انہیں دنیا کے حالات کی خبر نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ 309 سال سوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ تو پتہ چل گیا اور موت تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں تو جو دنیا میں سو جاتا ہے سونے والے کو بھی آس پاس کے حالات کی خبر نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے لیلۃ التعریس کا، حضور ایک غزوے سے واپس آ رہے، رات کا حصہ کافی بیتنے لگا، صحابہ نے اجازت مانگی، حضور اگر اجازت ہو تو تھوڑی دیر آرام نہ کر لیں، اسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا لیکن تھکے ہوئے ہیں، کوئی بندہ ہے تم میں سے جو جگائے، صبح نماز بھی قریب ہے۔ من یوقظنا اللیل، جگائے گا کون؟ فوری حضرت بلال اٹھ کھڑے ہوئے کہنا یا رسول اللہ یہ ڈیوٹی میرے ذمے آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، سارے سو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہرے دار بھی سو گیا، تھوڑی دیر جاگتا رہا، پہرا دیتا رہا اور پتہ نہ چلا، چونکہ تھکاوٹ تھی۔ حضرت بلال بھی نیند کی آغوش میں چلے۔ صبح ہو گئی، صبح کاذب بھی گزر گئی، صبح صادق بھی گزر گئی، فجر کی نماز کا وقت بھی گزر گیا، فجر کی نماز کے بعد والا وقت بھی گزر گیا، سورج نکل آیا، کرنیں پڑی جب چہروں پر تو سب سے پہلے سورج کی کرنوں کو میرے نبی کے نازک چہرے نے برداشت نہ کیا، جاگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو دیکھا ہے پورا لشکر سو رہا ہے، سب سے پہلے غور کیا اب بلال کدھر ہے؟ بلال اللہ اکبر، دیکھا تو وہ بھی سو رہا ہے، ابو بکر بھی جاگے، عمر بھی جاگے، سارے جاگے، ایک ایک کر کے سب کو جگایا، اٹھے، کہاں پہرے دار؟ دیکھا تو وہ بھی سو رہا۔ حضرت عمر تھوڑی سختی کرنے فرمایا تو ٹھہر۔ بلال کو حضور نے خود جگایا اور پوچھا ہاں میاں تو ہمارا پہرے دار تھا، تو نے تو ہمیں جگانا تھا، خود سو گیا۔ اچھا، تو کہنے لگا اخذ بنفس الذی اخذ بنفوسکم، یا حضرت میں کیا کروں، میری جان کو بھی اسی نے قبضے میں لے لیا جس ذات نے آپ کی جان کو اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی اللہ نے مجھے بھی صلح دیا، آپ کو بھی صلح۔ بہرحال اس موقع پہ یہ سو گئے، دیکھیے نا ذرا، سو جائے بندہ تو حالات کی خبر نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی سو گئے، درمیان میں فجر کا نماز کا وقت بھی گزر گیا، اللہ کے نبی جی کو بھی پتا چلا کوئی نہیں، پتا چلتا تو اٹھتے جگاتے، کسی کی نماز قضا نہ ہوتی۔ بہرحال یہ تو پھر بھی سونے والا ہے۔ اللہ کے قرآن تو ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے کہ جس وقت فلما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، ایک موقع ہے اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹا اللہ سے مانگا، اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو بٹھایا، انہیں بٹھایا اور اندر چلے گئے، بچڑا کھڑا تھا، اسے ذبح کیا، بھون کے کھانا تیار کر کے ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ فرشتے کھانا کھاتے ہیں؟ بولو بھائی، اب یہ تو سامنے ہے، تم سونے والے کی بات کرتے ہو، تم مرنے والے کی بات کرتے ہو، یہاں زندہ پیغمبر ہے اور سامنے زندہ فرشتے بیٹھے ہیں۔ فرشتوں کو ابراہیم کے گھر کی دیوار کے اندر کا پتہ نہیں چلا کہ بچڑا ذبح ہو رہا ہے، ہمارے لیے کھانے بن رہے ہیں، اور اندر کھڑے ابراہیم پیغمبر کو فرشتوں کا پتہ نہیں چلا۔ اندر کھڑا ہونا تو دور کی بات ہے، ان سے ملے بھی تو ہیں، ان سے سلام دعا بھی تو کی ہے، سامنے دیکھا بھی ہے، وہ بشری لباس میں آئے ہیں، لیکن اندر کی حقیقت کا علم نبی کو ہوا نہیں۔ سامنے زندہ موجود ہے لیکن پیغمبر کو ان کے اندر کی حقیقت کا پتہ
پتہ ہوتا تو بچڑا کیوں ذبح کرتے، کھانا کیوں بناتے؟ دلیل ہے کہ زندہ پیغمبر بھی ظاہر کے احوال تو جانتا ہے، اندر کے باطن کی حقیقتیں جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہر کسی کے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے جو انہو علیم بذات الصدور۔ اللہ کے نبی کی آخری دن ہے، میرے نبی مرض وفات میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے صحابہ مسجد نبوی میں نماز کی صفیں بنا کے کھڑے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پہ غشی طاری ہے اور اٹھ کے اندر آنا محال معلوم ہو رہا ہے۔ جس وقت غشی ٹوٹی ہے، اللہ کے نبی نے پوچھا اصلی الناس، جو پاس تھے ان سے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ساتھ ہی حجرہ تھا نا، بیمار تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، ادھر صحابہ صفیں تیار کر کے کھڑے، تو بتایا گیا کہ نہیں، لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، وہ تو آپ کی انتظار میں ہے سارے مقتدی۔ اللہ اللہ، پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب غشی ٹوٹی دوبارہ پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا کہ نہیں۔ پھر خود سے بھی اٹھا نہ گیا، خود سے بھی اٹھا نہ گیا، اور غشی بار بار طاری ہو جاتی۔ اس موقع پہ میرے پیغمبر نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے میرے یاروں کو نماز پڑھائے۔ یہ میں اگلے جمعے عرض کروں گا ابو بکر کی شان، کیونکہ آگے آ رہا ہے ایام، جن ایام میں صدیق اکبر کی وفات ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن فی الوقت یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کے نبی زندہ موجود ہے، لیکن مسجد کے نمازیوں کی نماز کا بھی پتہ۔ بار بار پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی، کیا لوگوں نے پڑھ لی؟ اور تم وفات شدہ کی بات کرتے ہو کہ قبروں کے اندر ہوتے، اور ہم قبر پہ جا کے بیٹھے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کون آیا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، کیا مصیبت، کیا حاجت لے کے آیا ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مشکل ہے، اور ہم جناب جائیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم جائیں تو وہ سن لیتے ہیں، ہم کچھ بات کریں تو قبول کر لیتے ہیں، پھر قبول کرنے کے بعد کام کر دیتے ہیں۔ اور تم یہ عقیدے بنائے پھرتے ہو ان لوگوں کے متعلق جن پہ موت آ گئی، موت آ گئی، موت آ گئی، اور میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بتایا ہے، تم موت آ جانے والوں کو کہتے ہو کہ پھر انہیں دنیا کے حالات کی خبر ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ پیش کر دیا جو سو گئے انہیں بھی دنیا کے حالات کا پتہ نہ چلا، میں نے تو یہ پیش کر دیا سویا بھی نہیں، بیدار پیغمبر، زندہ پیغمبر آمنے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن آس پاس کا پتہ نہیں ہے۔ جو زندہ ہو اور آس پاس اور پردے کے پیچھے کے احوال کا پتہ نہ ہو، وہ سو جائے تو کیسے پتہ ہو جا، اور جب موت آ جائے تو پھر کیسے پتہ ہوگا؟ شروع میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، جب قیامت والے دن پکارنے والے اور جن کو پکارا گیا جب یہ اکٹھے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے، اور آگے نبی ولی کہیں گے تم نہیں کرتے تھے، میں نے سوال یہ اٹھایا تھا یہ انکار کیوں کریں گے؟ جواب سمجھ آ گیا، انکار اس واسطے کرے سن کنان کیونکہ انہوں وفات تو بعد دنیا دے حالات دا پتا کر دیتا اور رہے، لیکن ان کو دنیا کے حالات کا اگر پتہ ہوتا تو انکار نہ کرتے۔ وفات کے بعد ان مشرکین کے آگے ان اولیاء انبیاء کا انکار کر دینا دلیل ہے اس بات پر کہ وفات کے بعد دنیا کے حالات کا پتہ۔ اب آخری بات، جب دنیا کے حالات کا ان کو پتہ ہی نہیں تو ان کی قبر پہ کیوں جاتا؟ سلام پڑھنے کے لیے بے شک جا، فاتحہ کے لیے جا۔ جب ہم یہ باتیں کرتے تو لوگ کہتے ہیں قبرستان نہیں ونجن دیں دے رکھے، ایک قبرستان نہیں ونجن دیں دے، یادن مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم کہتے ہیں بے شک جاؤ، قبرستان جانے سے آخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، حق بھی ہے، جاؤ بے شک روزانہ جایا کرو، لیکن وہاں جا کر ان سے نہیں مانگنا، ان کے لیے اللہ سے مانگنا ہے۔ فرق یاد رکھو، ان سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے کس سے مانگنا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، لوگ کہتے ہیں اگر وہ سن دے وے دینی تو سلام کیوں کر دے؟ لوگ کہتے ہیں سلام کیوں کرتے ہو؟ سلام کا معنی ہے دعا، سلامتی ہو تم پر عذاب سے، بچے رہو۔ یہاں سننے سنانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور ہر سلام
سنانے کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے۔ یہ نماز سے جب سلام پھیرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سناون دی نیت ہوندی تھوڑی نال جڑے بیٹھے نال جڑا بیٹھا وہ انہوں ہی کوئی پتہ نہیں۔ تو ہر سلام سنانے کے لیے یہ دعا کے لیے ہوتا ہے قبرستان جانے والا سلام۔ اب عقیدہ یاد رکھو، جب وفات کے بعد ان کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا تو پھر ان سے مانگنا، ان کی نظر و نیاز دینا، ان کے آگے جا کے ہاتھ پھیلانا، ان کے آگے جا کے بیٹھنا، ان کے سامنے اپنے مسائل رکھنا، بیماریاں وہاں جا کے بیان کرنا، وہاں جا کے اپنی حاجتیں پوچھنا، سب غلط اس لیے ہوگا کہ انہوں تو پتہ ہی نہیں کون آیا کون نہیں آیا۔ یہ سارے مسائل اس کے آگے لے کے بیٹھ جو کبھی بھی کسی حال میں کسی سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، وہ ایسا زندہ ہے کہ اس پہ موت بھی نہیں آتی، اس پہ نیند بھی نہیں آتی، اور نیند تو رہ گئی دور کی بات، اس پہ اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل بھی نہیں ہوتا۔ تو جس جہان میں، جس زمان میں، جس مکان میں، دن میں یا رات میں، جس بولی میں، جس وقت جو بھی ہے دنیا میں، تو اللہ کو پکار، اللہ تیری سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ وآخر دعوانا